الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. سامعین کرام، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک پروگرام رمضان سے قبل کیا کہ جس میں رمضان کی فضیلت کے بارے میں ذکر کیا. اب جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی سورہ بقرہ کی آیت تھی کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آیت جو نازل کی گئی، تو اس میں پہلے ہی یہ تمام امت کو یہ بتایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ روزے جو تھے وہ آپ سے پہلے بھی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، وہ بھی روزے دار تھے، وہ بھی روزے رکھتے تھے. تو روزہ رکھنا یہ ہم پر فرض ہے جیسے اور ارکان ہیں. تو روزے میں رعایت نہیں ہے کسی کے لیے، وہ ضعف کی وجہ سے، لیکن ضعف بھی وہ شخص جو یہ سمجھے آپ کے وہ شیخ فانی وغیرہ ہوں، ان کے لیے پھر فدیے کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے لیے چھوٹ ہے. باقی کسی کے لیے بھی کسی حالت میں چھوٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ فرض ہے. بعض رات یہ سمجھ لیتے ہیں کہ روزے جو ہے بس میری قوت میری طاقت نہیں ہے تو میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں. اور جیسے کہ بعض رات یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ نہیں ہماری قوت نہیں ہے، گرمی بہت ہے، تو اس کا گرمی کے ساتھ سردی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ سردی ہو گرمی ہو تو تب ہی روزے رکھے جائیں گے. روزے فرض ہیں، جیسے کہ قرآن میں ذکر ہے صاف الفاظ میں کہ صوم کو اس امت پر فرض کیا گیا ہے، اور یہ اور فرائض کی طرح یہ بھی فرض ہے اس امت کے اوپر. خیر، دوسری بات یہ ہے کہ عشرہ پہلا ہے، اور پہلے عشرے کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے کہ وہ کہتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عشروں میں دعائیں بتائی. تو ہمیں چاہیے یہ ہے کہ ان دعاؤں کو بھی یاد کریں، جیسے کہ پہلے عشرے کی دعا ہے کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہ دعا پہلے عشرے میں پڑھا کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ گالی غیبت کرنا اور ان امور جیسے ایسی چیزوں کی وجہ سے جو ہے روزہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے حوالہ ذکر کریں، تو اس کے لیے حوالہ موجود ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر آپ کو بتا بھی دوں کہ جو حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی گئی ہیں، اور یہ روایت جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے ہیں. اور حدیث جو ہے ابو داؤد کی حدیث ہے 2362 نمبر حدیث ہے. اور اس کے اندر کہتے ہیں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يضع طعامه وشربه. یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قول الزور، زور جھوٹ اور بہت سی چیزوں پر مشتمل ہے، جھوٹ پر بھی آتا ہے، اور احتمال غلط الفاظ کی طرف بھی آتا ہے کہ اگر ایسے کوئی الفاظ استعمال کیے گئے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے کھانے اور پینے کے چھوڑنے کا، یعنی کہ اس روزے کی مجھے ضرورت نہیں، میں اس کے روزے کا حاجت مند نہیں ہوں، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے اس کے روزے کی. اب تو اللہ رب العزت حاجتوں سے مستثنی ہے بالکل،
اسے کسی چیز کی اگر ہم روزہ بھی رکھیں تب بھی وہ محتاج نہیں ہیں. لیکن یہاں ذکر یہ اس لیے کیا گیا کہ تاکہ انسان جو عمل کر رہا ہے اس کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، تو ایسے اعمال سے بھی اپنے آپ کو بچائے جیسے جھوٹ وغیرہ ہو گئی، غیبت وغیرہ ہو گئی، گالیاں وغیرہ ہو گئی. تو ایسی چیزوں کو رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، کیونکہ ایسی چیزوں کے اندر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اور اس روایت کو جو میں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے، اس کو ترمذی نے بھی ذکر کیا ہے، اسے ابن ماجہ نے بھی ذکر کیا ہے. یہ روایتیں اور احادیث کے کتب میں بھی موجود ہیں اور صحیح روایتیں ہیں. امام بخاری بھی ذکر کرتے ہیں اس روایت کو. تو اس روایت کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قول زور سے بھی، یعنی کہ جھوٹی بات سے، ایسی چیزوں کی وجہ سے بھی ہمارے روزے پر کافی اثر پڑ جاتا ہے، اور ہمارے روزے کا یہاں پر یہ اب ذہن میں نہ رکھے کہ روزہ نہیں ہوا اور ہمیں اب روزہ ختم کر دینا چاہیے. نہیں، فرضیت تو ادا ہو جاتی ہے، مگر اس کا جو اجر و ثواب ہوتا ہے وہ انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے یہ ہے کہ ہم ایسی چیزوں سے اجتناب کریں کہ جس کی وجہ سے پورا دن ہمیں بھوکا بھی رہنا پڑے اس گرمی کے اندر، اور پیاسا بھی رہنا پڑے، اور عبادت کرتے رہے، لیکن آخر میں یہ ہو کہ جھوٹ کی وجہ سے، گالیوں کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے، اور ہمارا وہ روزہ خراب ہو جائے. تو ہمیں چاہیے یہ ہے کہ ہم اپنے روزے کو اچھے سے اچھا بنائیں اور بہتر سے بہتر بنائیں، اور ان چیزوں سے بھی بچیں، اور اپنے احباب دوستوں کو بھی بچائیں. اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو اور ہمارے اس روزے کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. وما علینا الا